والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تقریباً 264 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 264ویں آیت 264 نمبر آیت کی تھوڑی سی تفسیر باقی تھی جو انشاءاللہ بھی ہم عرض کریں گے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، اور اس کو پھر مشبہ بھی ذکر کیا کہ بالکل اس طریقے سے جیسے کوئی شخص اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ریاکاری مال کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے وہ صدقہ جس کے بعد ہم احسان جتائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، اشارے کنایوں سے کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا چاہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مال خرچ کر کے احسان جتا کر یا اذیت کے ذریعے مال ضائع ہونے کی مثال کیا ہے، اسے ایک حصی طریقے سے سمجھایا، حصی مثال سے سمجھایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال سے مراد کہ مال خرچ کر کے احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر مال ضائع ہونے کی مثال۔ کمثل صفوان، اس چٹان کی مثل ہے، علیہ تراب، کہ جس پہ کچھ مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس مٹی تک تیز بارش پہنچے، فترکہ صلدا، تو پھر وہ بارش اس چٹان کو نرا ایک پتھر بنا کر چھوڑ دے، یعنی صرف چکنا پتھر رہ جائے۔ وہ بارش پڑے گی تو لازم بات ہے کہ مٹی سب بہہ جائے گی، تو وہ ایک چٹان باقی رہ جائے گی۔ تو یہ مثال بیان فرمائی۔ بالکل اسی طریقے سے منافق کا خرچ کرنا بھی ہے کہ جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے، یا اس مال کو خرچ کرنے کے بعد زبان سے یا کسی عمل سے اذیت پہنچاتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو پھر یہ احسان جتانے کی وجہ سے اس کے عمل بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنی کمائی میں سے جو بھی کچھ انہوں نے کمایا کسی شے پر قادر نہ ہوں گے، قابو نہ پائیں گے، یعنی سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اس کو بچا کر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کفر اختیار کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہاں پر بھی ہدایت عطا نہ فرمانے کا وہی مطلب ہے کہ اسباب ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن جب اسباب ہدایت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جائے اور ہدایت کو کما حقہ حاصل کرنے کے لیے سعی نہ کی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی تائید غیبی ہٹ جاتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموال کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو تلاش کرنے میں اور اپنے قلوب کو ثابت قدم رکھنے میں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو ایک اونچی زمین پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، پھر جب اسے کوئی تیز بارش پہنچے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ اپنے جو پیداوار ہے اسے 2 گنا لے کر آتی ہے، یعنی باغ اونچا ہو کسی تو اس پہ جب بارش پڑے گی تو وہ باغ 2 گنا فصل لے کر آئے، اور اس میں پھول اور میوے وغیرہ 2 گنا لگیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر نہ پہنچے اسے تیز بارش، فَطَلٌ، تو شبنم بھی کافی ہے، یعنی کیونکہ وہ بلندی پر ہے تو اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اوپر کی فضا میں چونکہ پہاڑ وغیرہ کے اوپر عموماً کہر ہوتا ہے اور نمی رہتی ہے، تو وہ بھی کافی ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مثال سے سمجھا دیا، گویا کہ سمجھایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں جب وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے تو کم خرچ کریں تب بھی قابل نفع ہے، زیادہ خرچ کریں گے تب بھی انہیں فائدہ پہنچے گا۔ جس طریقے سے ایک اونچی زمین پر باغ ہو کہ تیز بارش پہنچے تب بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ زیادہ میوے اگتے ہیں، اور اگر صرف شبنم بھی پہنچے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم کچھ نہ کچھ پیداوار ضرور ہوتی ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ ہو اس کے لیے کوئی باغ کھجور کا اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، جاری ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں،
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس شخص کو بڑھاپا پہنچ جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ہو کمزور، یعنی بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ ایک مثال سے ہمیں بڑی پیاری بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک باغ ہے جس میں ہر قسم کے میوے ہوں، یہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے، بچے ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ تو پھر اس باغ کے پاس ایک آگ کا بگولا آیا، جس میں آگ تھی، یعنی ایک بگولا آیا جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کا ایک بگولا اس طرح اڑتا ہے اور اس کے اندر آگ ہو بالفرض، وہ آئے فاحترقت پھر وہ جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، تاکہ تم غور و تفکر کرو۔ تو یہ بات سمجھا دی کہ بالفرض ایک شخص حالت کبر میں ہو، بوڑھا ہو، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں اور ایک ایسا باغ ہو جس سے اسے آمدنی حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کو اطمینان قلب بھی حاصل ہے اور اسی سے اس کا گزارا ہے، اور پھر اچانک کبھی کوئی بگولا آئے اور اس میں آگ ہو جس سے وہ پورا باغ جل جائے، تو اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت شدید حاجت کی حالت میں، بوڑھا بھی ہے، بچے چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو زیادہ اس کو حسرت ہوگی۔ تو گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مالدار ہو اور وہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں خرچ نہ کرے، یا خرچ کرے تو غلط طریقے سے خرچ کرے اور اس کے مکمل تقاضے پورے نہ کرے، تو پھر میدان محشر میں اسے اسی طریقے سے پچھتاوا ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ بہت زیادہ میرے پاس مال موجود ہے، نام اعمال میں بہت کچھ نیکیاں موجود ہیں، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ تمام نیکیاں اس کی ضائع ہو گئیں۔ تو جیسے یہ باغ والا پچھتائے گا اور اس کے دل میں حسرت پیدا ہوگی، اسی طریقے سے میدان محشر میں اس شخص کو بھی پچھتانا پڑے گا۔ اور یہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا اس کا شان نزول کوئی اس آیت کا جانتا ہے کہ یہ کس بارے میں نازل کی گئی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک دولت مند شخص کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو نیک عمل کرتا تھا اور پھر شیطان کے اغوا کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے نیک اعمال کو چھوڑ دیا۔ تو جس طرح یہ مثال سے سمجھایا گیا کہ جس طرح یہاں بوڑھا پچھتائے گا اور اپنے جو کمزور اولاد ہے اس کی وجہ سے اس تکلیف کا شدت سے احساس ہوگا، اسی طریقے سے میدان معاشر میں وہ مالدار بھی پچھتائے گا۔ اور یہ آخری بات بہت اہم ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و تفکر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم فقط عربی عبارت پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ تو غور و تفکر کے لیے دیا گیا ہے، اور غور و تفکر یقینی سی بات ہے اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسے ترجمہ سے پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ ترجمے سے آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے اور تفسیر سے مقصود الہی متعین ہو جائے۔ اس پہ بارہا ہم کلام کر چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ تفکر ہر شخص اپنے علم کے مطابق کرے گا۔ علماء کا غور و تفکر کچھ اور انداز کا ہوگا، عوام کا غور و تفکر کچھ اور انداز کا ہوگا۔ عوام کے لیے غور و تفکر کے لیے قرآنی واقعات ہیں، عذاب کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات پر مشتمل آیات ہیں، ضرب الامثال ہیں، یہ تمام چیزیں عوام کے غور و تفکر کے لیے بھی ہیں، وہ ان پہ غور کر سکتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، درس حاصل کریں۔ اور جو احکامات سے متعلقہ آیات ہیں ان پر تو ایک عام عالم بھی غور و تفکر نہیں کر سکتا، وہ بھی کرے گا تو غلط نتیجے پہ پہنچے گا۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے فقہاء کا اور بڑے بڑے علماء کا، جیسے ائمہ اربعہ گزرے انہوں نے تفکر کیا اور احکامات اخذ کیے۔ یہ ہمارے 1500 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جتنے فقہاء گزرے جو قرآن و حدیث پر غور و تفکر کرتے رہے، یہ ان کے لیے محل تفکر ہے، ہر شخص اس میں تفکر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لعلکم تتفکرون، تو یہ ہر شخص کے حسب حیثیت یہ کلام ہے کہ جس کی جتنی علمی وسعت ہو وہ اس علمی حیثیت کے مطابق قرآن پاک میں غور و تفکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اس پاکیزہ چیز میں سے جس کو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے کہ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ یعنی یہ بیان فرما دیا کہ ایک تو جو تم پاکیزہ حلال چیز کما رہے ہو اس میں سے خرچ کرو،
اور دوسرا جو زمین تمہاری پیداوار اگاتی ہے اس میں سے ہمیں دو، تاکہ ہم پھر اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال خرچ کرنا ہوگا، جو کچھ ہم نے کمایا اس میں سے پاکیزہ خرچ کریں، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو کلام کر کے بتایا تھا کہ صدقے کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال میں سے ہونا چاہیے، اور یہاں بھی اللہ نے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا اس میں عشر کا حکم ہے کہ زمین جو پیداوار اگاتی ہے اس میں آپ کو عشر دینا ہوگا۔ عشر دراصل زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، زمین کی پیداوار جو ہو رہی ہے اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہوتا ہے پیداوار کا، تو یہ عشر کہلاتا ہے۔ اگر زمین قدرتی وسائل سے سیراب ہو رہی ہوتی ہے، یعنی نہر وغیرہ کے پانی سے ہے، اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لگتا، ہمارا ٹیکس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگ رہا، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو اس میں عشر ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ ہر جو فصل کٹے گی اس کا جو 10واں حصہ ہوگا وہ اللہ کے راہ میں خیرات کرنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض ہم ٹیوب ویل کے ذریعے لیتے ہیں یا نہر کا پانی خریدنا پڑتا ہے تو اس صورت میں پھر نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اس کے مزید بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک اپنے حلال مال میں سے خرچ کرنے کا، دوسرے عشر کا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث کا ارادہ نہ کرو، ناقص کا ارادہ نہ کرو، یعنی اس ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ اسے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا ناقص مال کہ جسے تم بھی آنکھیں بند کیے بغیر نہ لو، یعنی ناقص مال آنکھیں بند ہوں تو پتہ نہ چلے تو تم لے لو، ورنہ اس کو دیکھ کے تو تم بھی اس کو رد کر دو گے، ایسا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ دو۔ تو ایسا مال یا تو مال حرام مثال کے طور پر، اور یا پھر ناقص ترین مال کہ جسے ہم خود لینا پسند نہیں کرتے ہیں، اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی ہبہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو یہ بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محلے میں کوئی کھانا وغیرہ بھیجا جاتا ہے تو یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے، تو اس میں بھی ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک کھانا گھر میں بالکل خراب ہو جاتا ہے، گھر والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم نہیں کھا رہے یہ کھانا، یا تو پھینک دو، تو بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے رہنے دو، وہ محلے والے کو دے دیتے ہیں، تو محلے میں دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوست کو تحفہ وغیرہ دینا ہے تو اچھا تحفہ رکھ لیتے ہیں، جو ناقص چیز ہوتی ہے جس کی ہمیں خود ضرورت نہیں ہوتی وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ بڑائی بیان کی گئی ہو، حمد کی گئی ہو، اس کو سراہا گیا ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ کرتا ہے تمہیں، اندیشہ دلاتا ہے تمہیں فقر کا، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل و کرم کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو یہ اصل میں پیچھے چونکہ صدقات کی کافی طویل بحث چلتی چلی جا رہی ہے، صدقات کے اوپر کلام ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان صدقات کے احکامات کے باوجود تم دل میں کچھ تنگی محسوس کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلائے گا کہ نہیں خرچ مت کرو، اگر خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کمی ہو جائے گی، پھر آگے گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ شیطان تمہیں فقر کا مشورہ دے گا، تمہیں اندیشہ دلوائے گا کہ خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی سے مراد فحش بھی ہو سکتا ہے، اور صدقات روک لینا بھی بعض صورتوں میں بے حیائی ہے، کہ جہاں پر صدقہ کرنا فرض ہے یا واجب، جیسے زکوٰۃ فطرہ وغیرہ، اس میں بخل کی وجہ سے آدمی روک لے تو یہ بے حیائی ہوئی، اور شیطان اس کا مشورہ دیتا ہے۔ تو گویا اس میں اللہ نے سمجھا دیا کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلائے گا کہ تم مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل و کرم کا، گویا کہ تم خرچ کرو گے تو محتاجی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مزید تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے سیاہ ستہ کی روایت میں واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ تو
تو یہ اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسے بھی اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ خرچ کرنے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک دانہ اگایا جائے، اس سے ایک گندم کی بالی نکلے، ہر 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ہم سمجھانے کے لیے اکثر میں یہ عرض کرتے رہتا ہوں کہ بلا تمثیل اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک مالدار سخی شخص ہو، وہ مثال کے طور پہ میں 1 لاکھ روپے دے اور یہ کہے کہ اگر 1 لاکھ میں سے 10,000 مجھے واپس دو گے تو میں تمہیں مزید 10 لاکھ روپے دوں گا، تو بتائیے کہ اس کو 10,000 ہم دیں گے یا نہیں دیں گے، یا اس میں سوچ میں پڑ جائیں گے؟ تو لازم بات ہے کہ ہم اس کو فوراً دیں گے کہ ارے بھائی اسی نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، پھر 10,000 مانگ رہا ہے تو مزید اس پر 10 لاکھ کا وعدہ کر رہا ہے، تو کون رکے گا؟ اور بالفرض اگر کوئی رکے کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے 10,000 ہم کیوں خرچ کریں، تو آپ اسے بیوقوف کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب اللہ نے ہی پہلے تمہیں مال عطا فرمایا تو اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو وہ مزید تمہیں عطا فرمائے گا، تو پھر کس وجہ سے تم رکتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ شیطان کا بہکاوا ہو۔ اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے ایک بادل سے آواز سنی کہ اے بادل فلاں کی زمین پہ جا کے برس جا۔ اب اس کے دل میں تجسس بیدار ہوا کہ یہ فلاں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول کس وجہ سے ہوا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بادل اللہ کے حکم سے چل پڑا تو یہ شخص بھی پیچھے پیچھے چلا، اس نے دیکھا کہ ایک چٹان پہ جا کر وہ بادل برسا اور وہ پانی جو تھا وہ ایک نالی کی شکل میں ایک جانب چلنے لگا۔ یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، وہ پانی ایک باغ تک پہنچا۔ اس باغ میں ایک مالی کام کر رہا تھا، اس نے اس پانی کو باغ کے اندر پہنچا دیا اور وہ باغ اس سے سیراب ہوا۔ اب اس شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پوچھا کہ بھئی میں نے ایسے آواز سنی تھی، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کے لیے پانی کا سبب بنایا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا راز ظاہر نہ ہوتا تو شاید میں آپ کو نہ بتاتا، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دراصل اس باغ سے جو بھی مجھے آمدنی ہوتی ہے میں فوراً اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اس باغ میں لگا دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے اور بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو وہ شخص بھی سمجھ گیا کہ جب ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتا ہے تو یہ اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور اس طریقے سے اللہ نے غیب سے اس کی امداد کا سامان کیا ہے۔ تو یہی ہمیں بھی اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، ہمیں بھی یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ مال کو روکتا نہیں ہے، وہ تو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ خرچ کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مال روک لے گا، بلکہ وہ اور عطا فرمائے گا۔ اور اگر دل تنگ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، ہمیں فوراً شیطان کے اس وار کو ٹالنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت کی کئی اس کی تفسیر ہیں، بعضوں نے کہا حکمت سے مراد نبوت ہے، بعض نے کہا قرآن اور حدیث کا علم ہے، بعض نے کہا علم فقہ خاص طور پہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کی گئی، بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت فقط وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہوتی ہے، عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ناصحانہ باتیں پیچھے بیان فرمائی، ان کے بارے میں وضاحت بھی فرما دی کہ ان سے اکتساب فیض وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہم قرآن سے یا حدیث سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا جیسے ابراہیم علیہ السلام گزرے اور آپ نے ملاحظہ فرمایا منظر، اس سے آپ نے عبرت حاصل فرمائی، عزیر علیہ السلام چلے تو آپ نے ایک چیز کو دیکھ ایک نتیجہ مرتب کیا، پھر عین الیقین حاصل کر لیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہم بھی اپنے اطراف میں قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا شمار بھی اولو الالباب میں ہوگا، یعنی عقل والوں میں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو لازم بات ہے کہ اجتماعی ضدین محال، تو رفع ضدین بھی محال ہے، ارتفاع ضدین بھی محال ہے، یعنی دو ایک دوسرے کی ضد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں غائب ہو جائیں۔ دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات ہو، ضرور یا تو دن ہوگا یا رات ہے تو یا دن۔ تو اسی طریقے سے اگر عقل ہے تو بے عقلی نہیں ہوگی، اور بے عقلی ہے تو عقل نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل میں قصور ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں
اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کائنات میں اور خصوصاً قرآن عظیم میں جو باتیں بیان فرمائیں، جو نشانیاں بیان فرمائیں، جو آیات بیان فرمائیں، ان پر تفکر کی سعادت مکمل اور مسلسل حاصل کرتے رہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا تم منت مانتے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ سمجھا دیا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، چاہے وہ نیکی میں خرچ کرو، چاہے اس کو بدی میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ صرف خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ڈرانا مقصد ہے کہ اگر تم کسی مقام پہ خرچ کر رہے ہو تو جو نیک جگہ پہ خرچ کر رہا ہے وہ اس بات سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا، اس پہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس پہ اجر مرتب کرے گا۔ اور جو بدی میں خرچ کر رہا ہے وہ بے خوف نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جب جانتا ہے تو گریب فرمائے گا۔ تو حقیقتاً یہ ڈرانا مقصود ہے۔ اور اسی طرح جو تم نظر مان رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لہذا اچھے کام کی نظر مانیں تو یہ بالکل درست ہے، جس کو منت ماننا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنے مختلف پروگرامز میں کثیر اس کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں بیان فرمائے کہ اگر انسان کسی کام میں دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی کام حل نہیں ہو پا رہا، تو وہ منت مان سکتا ہے۔ منت ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے کہے کہ اپنے کان سن جائیں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر فلاں عبادت اختیار کروں گا۔ اس میں اس عبادت کا بیان ضروری ہوتا ہے کہ جس عبادت کی جنس سے کوئی شے ہم پہ فرض یا واجب ہو چکی ہو۔ مثلا یہ تو نوافل پڑھنے کی منت مان لے، جیسے نماز اس کی جنس سے ہم پہ فرض ہے، یا مطلب حج کی منت مان لے کیونکہ حج ہم پہ بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، یا روزوں کی منت مانے کہ روزے فرض ہیں۔ تو اس طرح جو عبادت فرض یا واجب ہے اس کی جنس کی کوئی عبادت ہو اس کی منت مانے تو یہ درست ہے، اور جب کام ہو جائے تو اس منت کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی مددگار مقرر نہیں ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ دنیا میں شاید ان کو کچھ مددگار مل جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں ان کے لیے پھر یہ جو دنیا کے مددگار ہیں یہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ان تبتوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ طور پر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے، بھی کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا وہ تم سے تمہاری کچھ برائیوں کو، یعنی صدقے کی برکت سے برائیاں مٹ جائیں گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔